أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما صدأ الحديد قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم المقام معزز حاضرین مجلس سامعین کرام، ٹھیک آج سے ایک ہفتہ پہلے یعنی بروز جمعہ 8 دن قبل رمضان المبارک کا آخری روزہ چل رہا تھا۔ الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا، جو وقت تھا، عافیت کا گزار دیا ہے۔ لیکن اب ایک بات ہے کہ رمضان تو چلا گیا، لیکن رمضان نے جاتے ہوئے ہم لوگوں کو ایک پیغام دے کر کے گیا ہے۔ رمضان یہ احساس دلا کر کے ہمیں گیا ہے کہ جب میں آیا تھا یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تو مساجد بھرے پڑے تھے، تلاوت قرآن اس زور سے مساجد کے اندر پڑھا جاتا تھا، گویا کہ ایک عجیب رمضان کے اندر بھی عید کی کیفیت معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اب رمضان چونکہ چلا گیا ہے تو اب یہ اعلان کرنا پڑتا ہے لوگوں میں کہ بھائی عید کے بعد بھی مساجد کھلی رہیں گی۔ ہماری عادت یہ بن گئی ہے جیسے ہی ہم نے ایک چاند دیکھا تو مساجد کو آباد ہم نے کر دیا، جیسے ہی دوسرا عید کا چاند دیکھ لیا تو ساروں لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج سے نمازیں بھی بند ہو گئیں، تلاوت قرآن بھی بند ہو گئی۔ کتابوں میں ایک بات ملتی ہے کہ زندگی اگر کوئی کسی بندے کی زندگی رمضان جیسی ہو
اتنا عبادت میں مشغول ہو جس طرح رمضان المبارک میں مشغول ہوتا ہو، اگر رمضان کے علاوہ میں بھی سال بھر بھی وہ عبادات کے اندر مشغول ہو، تو لکھا ہے کتابوں میں ایسے بندے کی موت عید جیسی ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی تو رمضان جیسی گزاری ہے تو موت اس کی عید جیسی آئے گی۔ کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ملتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں کہ ہماری عمریں بہت ہی مختصر ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی جو ایوریج یعنی جو عمومی طور پر جو میری امت کے عمریں ہیں وہ 60 یا 70 سال کو ٹچ کر پائیں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی کوئی ہو سکتا ہے کہ 80 یا 90 سال پار کر جائے، ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں عموماً جو بندہ 60 ٹچ کر جاتا ہے 70 سال سے پہلے وہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں سبق لینا ہے کہ دو باتیں تو ہم کو معلوم ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ ہمیں موت آنا یقینی ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا لیں، کسی فرقے کو اٹھا لیں، کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر لوگوں کا اختلاف ہے۔ علماء کو اٹھائیں، علماء کو دیکھیں کہ ایک مسئلہ ایک عالم بتاتا ہے تو دوسرا مسئلہ اور دوسرا عالم یہ کہتا ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں اس طرح کا ہے۔ ہر چیز کے اندر سائنسدانوں کو دیکھیں کہ ان میں بھی دو رائے ہوتی ہیں۔ ایک چیز کے بارے میں فلاں سائنسدان کہتا ہے کہ اس کی تحقیق ایسی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کی تحقیق ایسی ہے۔ ہر چپے میں رہنے والے ہر آدمی کے ایک مسئلے میں دو نظریے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا معبود ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، اور ان سے پوچھیں، غیروں سے پوچھیں، کفار و مشرکین سے پوچھیں، وہ کہیں گے مالک وہ نہیں ہے، مالک یہ ہے جس کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن موت اس کے بارے میں کسی کا اختلاف ہے۔ کفار سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی مرنا یقینی ہے، مشرکین سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی ایک دن لوگ جلا دیں گے، عیسائیوں سے پوچھیں، یہود و نصارہ سے پوچھیں، مسلمانوں سے پوچھیں، سارے مل کر کے ایک ہی جواب دیں گے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، ہر ایک کو یقین ہے کہ مجھے یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ موت ہمیں آنا یقینی ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ موت جب بھی آئے گی بول کر نہیں، اچانک آئے گی۔ اب دو باتیں یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے، تو اب ہم اس کی تیاری کیسے کریں؟ یوں غفلت کی زندگی گزاریں جس طرح جانور زندگی گزارتے، کیونکہ جانوروں کو تو کوئی پوچھ نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے انسانوں کا، ہر ایک سے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ بس مختصر سی زندگی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے پوچھا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زندگی تھی یہ 1400 سال سے زائد تھی۔ قرآن میں اللہ رب ذوالجلال خود کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضرت نوح کو میں نے ان کی قوم میں صرف تبلیغ کے لیے 950 سال بھیجا۔ یہ صرف ان کی تبلیغ کی زندگی تھی، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، ایک اللہ کی پہچان لوگوں میں کروائی تھی۔ یہ ان کی زندگی 950 سال کی تھی، ان کی کل زندگی 1400 سال سے بھی زائد تھی۔ حضرت جبرائیل آئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، آ کر کے پوچھنے لگے نوح نجی اللہ، آپ کو تو اللہ نے اتنے بڑے طوفان سے بچا دیا، آپ کی عمریں تو 1400 سال سے زائد ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے پایا؟ یعنی جو اتنا بڑا عرصہ تھا 1400 سال سے زائد کا عرصہ، وہ آپ کو کیسا لگا؟ جب وہ ایام گزر رہے تھے تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں میری 1400 سال کی زائد زندگی جو تھی، مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرے ایک گھر ہیں، اس کے دو دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے یوں اندر داخل ہوا، پھر دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس سے زیادہ میری زندگی کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں تھی میری زندگی کی، مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ 1400 سال کا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا گویا کہ ادھر سے داخل ہوئے دوسرے ڈور سے نکل گئے۔
تو بتائیں ہماری زندگی بالکل مختصر ہے، 60 اور 70 سال کے درمیان کی، تو ہمیں کس انداز کی، کس پیمانے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے؟ چونکہ موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک قبر تھا، ایک بہت بڑا اس زمانے کا بادشاہ آیا، اس کے ساتھ اس کے لشکر والے بھی آ گئے، اس کی مملکت کے جتنے لوگ ہیں سارے آ گئے، سونا جتنا زیور تھا سارا ساتھ میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ بادشاہ پہلے گیا قبر کے پاس بیٹھا، رویا، رو کر کے اٹھ کر کے چلا گیا۔ پھر وزراء آئے، اس کے جو رائٹ اور لیفٹ ہینڈ والے ہوتے ہیں وہ آئے، وہ بھی بیٹھے، روئے، چلے گئے۔ اسی طرح سارے آدمی رو کر کے جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عجیب سا منظر لگا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے سے پوچھ لیا کہ ماجرا کیا ہے؟ بادشاہ آیا، اتنا رویا، اٹھ کر کے چلا گیا۔ لشکر والے آئے، وہ بھی رو رہے ہیں۔ یہ عجیب لگ رہا ہے، یہ کیسا منظر ہے؟ تو اس لشکر والوں میں سے ایک نے بتایا کہ حضرت یہ جو آیا تھا بادشاہ، جس قبر پر یہ بیٹھ کر کے رو رہا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا۔ جب اس کا بیٹا زندہ تھا تو بادشاہ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ میرے بعد میں جب مر جاؤں گا تو تخت نشین میرا بیٹا ہوگا، میں اسے اپنا وارث بناؤں گا، تخت پر اس کو بٹھاؤں گا، میں اپنا تاج اس کے سر پر رکھ دوں گا۔ لیکن واقعہ یوں ہوا کہ باپ سے پہلے بیٹا چلا گیا۔ اب بادشاہ رو رہا ہے۔ بادشاہ اس لیے نہیں رو رہا کہ وہ مجھ سے پہلے چلا گیا، لیکن بادشاہ کے یہ الفاظ یہ تھے کہ بادشاہ اپنے بیٹے کی خبر سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہتا ہے، جب بھی بیٹے کے پاس آتا ہے، اس کی قبر کے پاس رو کر یہ الفاظ کہتا ہے کہ بیٹا میں کیا کروں، میرے اختیار میں سلطنت تھی، میں تمہیں دے سکتا تھا، بادشاہت تھی وہ بھی دے سکتا تھا، میں بادشاہ ہوں، لیکن موت اور زندگی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس زمانے کا بادشاہ ہونے کے باوجود میں زندہ ہوں، تو میرا بیٹا میرے بعد میں آنے والا قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، موت کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس وزراء بھی ہیں، ان کے پاس بھی موت کا اختیار نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے لاؤ لشکر ہے، ان کے پاس بھی زندگی اور موت کا اختیار نہیں ہے۔ اگر سونا اور چاندی پر موت کا اختیار ہوتا تو میں نے وہ بھی لے کر کے آیا ہے۔ میرے پاس لشکر کے اندر سونا چاندی زیورات سب کچھ موجود ہیں، لیکن ان سب کو دینے کے باوجود میں کسی کو زندگی بخش نہیں سکتا۔ یہ تو معاملہ اللہ کا ہے۔ یہ جب بھی آتا اپنے بیٹے کی قبر پر رو کر کے یہ الفاظ دہرا کر کے چلا جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے اس کا جملہ سنا تو میرے دل کی کایا ہی پلٹ گئی۔ بادشاہ کے اندر بھی یہ چیز تھی، موت کا مالک اللہ ہے، زندگی کا دینے والا اللہ ہے، زندگی کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ اتنا جان کر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دانا نفسا، صرف جاننا کافی نہیں ہے کہ مجھے موت آئے گی، مجھے مرنا ہے، ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند تو وہ آدمی ہے جو سوچ رہا ہے کہ موت تو آنی ہے، لیکن نیکسٹ سٹیپ یہ اٹھائے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ موت تو آنی یقینی ہے، ہر ایک کو آئے گی، ماں باپ جائیں گے، باپ دادا چلا جائے گا، دنیا کا ہر چپا چپے کے اندر رہنے والا بچے کو اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن سمجھدار وہ ہے جو یہ سوچے کہ مجھے بھی جانا ہے تو میں کیا کروں اس کے لیے، میں اللہ کے سامنے منہ کیسا دکھاؤں۔ کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات، بندے کو کل قیامت کے دن اسی حالت پہ اٹھایا جائے گا جس طرح سے اس نے زندگی گزارتے وقت اسے موت آ گئی تھی۔ اگر بندہ دینی مشغلے کے اندر مشغول ہے پھر اس کی موت آئے گی تو پھر کل قیامت کے دن اسی طرح وہ اٹھایا جائے گا جس طرح اس کی موت آئی تھی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کی وفات ہوئی ہے، کل قیامت کے دن وہ قرآن پڑھنے والوں کی صفوں میں اسے اٹھایا جائے گا۔ احادیث پڑھاتے پڑھاتے بندہ دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن احادیث پڑھانے والوں کے صفوں کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے،
ان کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ چند دنوں کا مہمان ہے، اب یہ دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے، تو پاس والا یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب یہ تو جا رہا ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی بیٹی بھی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہے، آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے کہ میرے باپ اب چند لمحوں کے مہمان ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں، میں اور اگر آپ ہوتے، ہمارا باپ دنیا سے جا رہا ہوتا، ہمیں معلوم ہے تو رونا، واویلا کرنا، شور مچانا، گریبان پھاڑ لینا، سر کے دوپٹے اتار کر کے پھینک دینا، یہ ہماری عادت ہے۔ اللہ والوں کی ایسی صفات نہیں تھی، اور وہ اللہ والے جن لوگوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی تھی، تو یہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی بیٹی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، پوچھ رہی ہے ابا جان، رو بھی رہی ہے، پوچھ بھی رہی ہے، اے ابا جان مجھے خدشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے، یہ ڈر نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، چھوڑنا تو ہر ایک کو ہے دنیا سے، لیکن بیٹی رو رہی ہے، ابا سے پوچھ رہی ہے ابا جان آپ آج تک تو ہمارے ساتھ رہے، آپ کی یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، آپ دوسری زندگی کا سفر شروع کرنے والے ہو، پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کا معاملہ کیسا ہوگا۔ بیٹی رو اس لیے نہیں رہی ہے کہ باپ کی جدائیگی ہو رہی ہے، بلکہ بیٹی اس لیے رو رہی ہے کہ ابا جان تم تو اب قبر کے حوالے ہونے جا رہے ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ کیسا رہے گا، قبر میں جب آپ کو رکھا جائے گا تو آپ پر کیا کیفیت ہوگی۔ تو امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو تسلی دلائی، کہا کہ بیٹی فکر نہ کرنا، اللہ میرے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا۔ پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ دیکھو یہ کھوٹری تم جانتی ہو، اس میں میرے 30 سال ایسے گزرے ہیں، میں روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتا تھا، 30 سال گزر گئے، تو سمجھے کہ روزانہ ایک قرآن کے حساب سے 30 سال کے کتنے قرآن ہو گئے۔ اب انہوں نے زندگی بھر کا مشغلہ یہی بنا لیا تھا قرآن پڑھنے کا، تو اب یہاں پر ان کا آخری وقت چل رہا ہے، تو لکھا ہے کہ آخری وقت میں بھی بیٹی سے بات چیت ہوتی رہی، زبان پر منزل جاری تھی، منزل جیسے ہی ختم ہوئی ادھر ان کی سانس بھی رک گئی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون، جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو، تموتون، اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ قرآن پڑھتے پڑھاتے تم نے زندگی گزاری ہے تو تمہاری موت بھی قرآن پڑھتے ہوئے آئے گی۔ کما تموتون تبعثون، جس طرح تم مرو گے کل قیامت کے دن اسی انداز سے اٹھائے جاؤ گے، تمہارے زبان پر کلمات قرآن ہوں گے، تلاوت قرآن ہوگا، پھر اسی حالت میں تمہیں میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا، تم اللہ کی صدائیں، اللہ کے الفاظ، اللہ کے کلمات، اس کے دین کے کلمات کو بلند کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ امام ابو زرع بہت بڑے محدث ہیں، مشہور بھی ہے کہ بہت بڑا حافظہ ان کا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیثیں ہیں یہ 7 لاکھ ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں وہ 7 لاکھ ہیں، پورے احادیث نہیں بلکہ صحیح احادیث ہیں۔ احادیث کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں، ضعیف حدیث ہوتے ہیں، موضوع ہوتے ہیں، حسن ہوتے ہیں، حسن لغیری ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ صرف جو صحیح احادیث ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 7 لاکھ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 7 لاکھ میں سے 6 لاکھ احادیث جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ انہیں 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ یہ ساری زندگی انہوں نے حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عام کرنے کے اندر اپنی زندگی کو ان لوگوں نے کھپا دی۔ سارا عرصہ جتنا اللہ نے انہیں عمر دی تھی عقل سنبھالنے کے بعد، پڑھنے پڑھانے احادیث کے پھیلانے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی حفاظت میں لگے رہے۔ اب ان کا بھی آخری وقت آ رہا ہے۔ سامنے ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ، منذر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کے شاگرد بیٹھے ہیں۔
انہوں نے شاگردوں نے سوچا ہمارے حضرت اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، احادیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، جب کوئی آدمی مر رہا ہے تو اسے کلمے کی تلقین کیا کرو۔ کلمے کی تلقین کس انداز سے کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اب مجھے معلوم ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار مر رہا ہے، اس کی سانسیں گھسٹتی جا رہی ہیں، دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ پیر شل ہونا شروع ہو گئے، تو اب معلوم ہوتا ہے سامنے والے کو یہ میرا رشتہ دار مرنے والا ہے۔ تو اب احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کے سامنے بیٹھ کر کے انہی کلمے کی تلقین کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ اسے زبردستی کھینچ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس طرح کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ یہ تو ہم نے آج تک کہیں پر بھی نہیں دیکھا، ہاں ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، لیکن ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ جب بھی کوئی آدمی قریب المرگ یعنی مرنے والا ہے تو اس کے چارپائی کو پکڑے ہوئے ایسے شور شغب کرتے ہیں، چلاتے ہیں کہ گویا کہ اسے مردے کو اپنے ساتھ میں سلا کر کی ہے قیامت تک یوں ہی اپنے پاس بٹھا لیں گے۔ یہ رونا دھونا شریعت کے اندر منع ہے، آنسو بہانا منع نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، میرا باپ ہو، دادا ہو، کوئی بھی مر رہا ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہم روئیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ شریعت نے رونا ہی منع کر دیا ہے۔ رونے سے مراد چیخنا، چلانا، شور مچانا، دوسروں کو تکلیف دینا، یا شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے ہی نہیں، بس آنسوؤں کو بہانا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ میت اگر کوئی ہو، اپنا لخت جگر ہو، اپنا کلیجہ کوئی دنیا سے جا رہا ہو، اس پر رویا کیسے جائے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے پیارے حبیب نے اٹھایا اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو۔ جب انہیں دفن کرنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بے تحاشا نکل پڑ رہی، کوئی آویلا نہیں ہے، شور نہیں ہے، صرف آنسوؤں کی لڑیاں ٹپک رہی ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہیں، اے ابراہیم تم نے مجھے رلا دیا۔ پھر بھی عربی اشعار ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں دل میں غم ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو قبر کے حوالے کیا، پھر واپس آ گئے۔ یہاں پر اللہ کے حبیب نے یہ بھی دکھا دیا کوئی اپنا رشتہ دار چلا جائے دنیا سے تو آواز کرنا، شور مچانا، چلانا یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں بنانی چاہیے۔ کریں کیا؟ اگر روئیں نہیں تو کریں کیا؟ تو شریعت نے بتا دیا لقنوا موتاکم، جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، سانسیں اس کی ابھی باقی چل رہی ہیں تو اسے کلمے کی تلقین کیا کریں۔ کلمے کی تلقین کیسے کریں؟ اسے زور زبردستی نہ کریں، اسے یہ نہ کہیں کہ تم بھی میرے ساتھ پڑھو، بس صرف اس کے سامنے بیٹھ جائیں، دوسرا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم چاہ کر بھی اس کی زندگی واپس نہیں لوٹا سکتے، تو ہم اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کر کے خود ہم اس کے کانوں تک آواز پہنچے اتنی آواز سے ہم زور زور سے، بلند آواز سے کلمہ طیبہ کی کثرت اپنی زبانوں پر جاری رکھیں گے۔ کیونکہ ایک مسئلہ ہو جائے گا، اگر ہم میت کو اسے چھیڑ چھاڑ کریں کلمہ طیبہ پڑھو، حالانکہ مرنے والی کی کیفیت عجیب سے ہوتی ہے، اگر وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جائے گا، کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے گا، پھر کافروں والا معاملہ اس کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کے فرشتے کریں گے، کیونکہ اس نے کلمے ہی کا انکار کر دیا ہے۔ تو ہماری شریعت نے یہ کہا ہے کہ اسے زور زبردستی نہیں کرنی ہے، بلکہ کوئی آدمی مرنے والا ہے، قریب جا کر کے خاموشی کے ساتھ ہم پڑھنے لگ جائیں، اپنی زبان کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں زور آواز سے، بلند آواز سے، تو مردہ بھی دیکھے گا، ہماری آواز سن کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان بھی کھل جائے، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے لگے، پھر کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کی وفات ہو جائے، پھر وہ خوش نصیب بن کر کے دنیا سے جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا تو شاگردوں نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کا انتقال ہو رہا ہے، تو کریں کیا؟
تو 3.5 شاگرد تھے، ان لوگوں نے مل کر کے یہ فیصلہ لیا کہ ہماری شریعت میں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم زور آواز سے، بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ پھر یہ ایک سند کے ساتھ ایک جو وہاں پر شاگرد بیٹھے تھے بلند آواز سے کلمہ طیبہ ایک نے جاری رکھا۔ پھر یہ بھی امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان پر بھی یہ جاری ہو گیا۔ آخری الفاظ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تھے، انہوں نے آخری جب وفات ہوئی ان کی، جب انتقال ہوا، اس سے پہلے انہوں نے ایک کلمہ کہا، ایک حدیث پڑھی، عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ آخری حدیث ان کی تھی، انہوں نے کہا جس بندے کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں، پھر اس کی وفات اسی پر ہو جائے تو ڈائریکٹ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دخل الجنہ یہاں پہ حدیث مکمل ہوتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دخل الجنہ پڑھ کر کے اپنی سانس کو ختم کیا، وہاں پر اسرائیل نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو زندگی بھر ان کا مشغلہ احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا رہا۔ ادھر دیکھیں امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بھر روزانہ ایک قرآن ختم کرتے رہے، موت کا وقت جب آیا تو منزل پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر دیکھیں امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی احادیث کے بیان کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک ایسی حدیث پڑھی جس کی وجہ سے جنت ان پر واجب ہو گئی۔ اب اس کے برخلاف ہم سوچیں دنیا کے اندر اگر ہمارا مشغلہ دین کو چھوڑ کر کے دنیا کے کاموں میں لگ جائے، سفر پر جا رہے ہیں، سواریوں کے اندر گانوں کی میوزک چلتی ہے، گانے بجنے لگتے ہیں، آنکھوں میں ڈانس نظر آ رہا ہوتا ہے، کان میں گانے ہوتے ہیں، پھر اگر اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پڑوسی ملک ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، مسلمان ہیں، یعنی اسپیشلسٹ ہیں، ایمرجنسی کے وارڈ کے اندر ان کا کام ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ ایمرجنسی کی حالت میں آتا ہے، ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ اب دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والا ہوتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ایسے ماحول کے اندر بندے ہمارے پاس آتے ہیں ایمرجنسی وارڈ میں، انہیں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی کہ ہر بندے کی موت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عجیب عجیب طریقے ہیں۔ کوئی بندہ دینی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ عجیب و قسم کے کاموں کے اندر مشغول رہ کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کی موت کی کیفیت لکھی ہے کہ ایک بندہ ہمارے پاس آیا، ایمرجنسی تھا، ہم نے اس کو اسپیشل وارڈ کے اندر شفٹ کر دیا۔ اب آیا، جب ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم ڈاکٹروں نے مل کر کے یہ مشورہ کیا کہ بھائی اس کی زندگی 8 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کے گھر والوں کو بتا دیا کہ بھائی اس کی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اگر باپ ہے تو بیٹے سے کہہ دیا کہ تمہارے باپ کی زندگی بس 8 دن سے زیادہ نہیں معلوم ہوتی، لیکن موت کا دینا، زندگی کا لینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ظاہری اسباب اور ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق ہم نے یہ طے کر لیا ہے، آپ کو سنانا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے 8 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس کے دن کٹ رہے تھے، آخری لمحے اس کے آ چکے تھے، تو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اس بندے کا یہ عالم تھا، اس کو جب ایمرجنسی شفٹ کر دیا گیا کسی وارڈ کے اندر، اس وقت میں بھی ایمرجنسی کی حالت کے اندر بھی اس کے پاس ٹیپ تھا جسے آن کر کے وہ گانے سنا کرتا تھا۔ ایسی انہوں نے بات لکھی ہے کہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے اگر اس کی آنکھ بھی بجھ جائے، یعنی اس کی حالت صحیح نہ ہو، تو ہم اس کے گانے کو سٹاپ کر دیتے تو آٹومیٹکلی اس کے ہاتھ اٹھتے، یعنی اسے جنون اتنا گانوں کا ہو گیا تھا کہ ڈانٹ دیتا، اسے ہوش آ جاتا، اگر گانے کو جیسے ہی ہم بند کرتے تو اسے ہوش آ جاتا، ڈاکٹر پر اٹھ کر کے وہ گالیاں بکنے لگتا، پوچھتا تمہیں کس نے اختیار دیا ان گانوں کو بند کرنے کے لیے، پھر وہ آن کرتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے، جب بھی ہم نے آف کیا ہے تو یہ اٹھ کر کے ہمیں ڈانٹتا، اگر کوئی وہاں ڈاکٹر نہ ہو تو فوراً اٹھ کر کے آن کر لیتا، پھر سو جاتا۔ اب وہ دن اس کے گھٹتے گئے، ابھی دنیا سے جانے والا ہے۔ سارے لوگ آئے، رشتہ دار بھی آ رہے، چونکہ معلوم ہے 8 دن سے زیادہ یہ اب نہیں جیے گا، اب ٹکٹ اس کا کٹنے والا ہے، تو سارے رشتہ دار ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس کے بیٹے کے پاس گیا، پوچھا کہ بھائی تمہارا باپ تو دنیا سے جا رہا ہے، یہ تو گانے سنتے ہوئے جا رہا ہے۔
بیٹے سے کہا جاؤ ذرا گانے تو بند کر دو. تو بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو بتا رہے ہیں اب تب کی بات ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھال رکھا ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں جب ہمارا باپ صبح کرتا ہے تو گانوں سے صبح کرتا ہے, سوتا ہے تو گانوں سے سوتا ہے. جب تک یہ گانوں کو نہیں سنتا تب تک اس کی صبح نہیں ہوتی, جب تک یہ اور نہیں سنتا تب تک یہ بستر پر لیٹنے کے لیے نہیں جاتا. بیٹے نے کہا اگر میں جاؤں گا تو باپ ہمارا ڈانٹ دے گا, ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے دوسرا مشورہ دیا کہ کم از کم اتنا تو کرو, جاؤ تمہارے باپ کے سامنے بیٹھ کر کے اسے تلقین کرو, زور آواز سے بلند آواز سے کلمہ پڑھا کرو تاکہ سن کر کے یہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری ہو جائے. سارے رشتہ دار مل کر کے اس وارڈ کے اندر زور زور سے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھ رہے ہیں اور یہ زور زور سے گانوں کی آواز کو چلا رہا ہے. ڈاکٹر کے اندر ہیبت طاری ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی سانس حلق میں اٹک رہی ہے, اب ہمیں معلوم ہے کہ 1 منٹ بھی نہیں جیے گا. اس وقت بھی اگر ہم آف کرنے کے لیے جائے تو ہمیں گھور کر کے دیکھ رہا ہے. تو ہم نے چھوڑ دیا. 1 منٹ کا عرصہ بھی ختم نہیں ہوا, گانا ادھر سنتا رہا, ادھر کی اس کی روح پرواز ہوتی رہی. دنیا سے گانے سنتے سنتے چلا گیا اور جب قیامت کا منظر ہوگا تو گانوں کو سنتے سنتے اللہ رب ذوالجلال اس کو اٹھائے گا. یبعث کل عبد علی ما مات کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون. جو زندگی میں ہم کام کرتے رہیں گے اسی حالت پر ہماری موت آئے گی. جیسی موت آئے گی کل قیامت کے دن ویسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. یہ ہماری زندگی کی کیفیت ہے جو فنا ہونے والی ہے. میں شروع میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان آیا تھا, ہمیں سبق دے کر کے یہ گیا ہے کہ رمضان میں جس طرح تم نے عبادات کے اندر دل جمعی کے ساتھ لگے رہے, آج کیوں نہیں کر پا رہے. جیسے ہی رمضان کا چاند ہم نے دیکھا 10 دن تک 6 دن تک ہماری مساجد پڑی ہی رہی, بھری پڑی تھی. جیسے ہی 26ویں کا موقع آیا تو پھر مساجد فل ہو گئے. پھر 27, 28, 29 رات مسجد میں امام اور پیچھے کے 2 صف. کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی؟ ختم ہو چکی ہے. ہم نے رمضان کو عبادت والا مہینہ سمجھ لیا ہے, باقی کے سارے ایام ہمارے نزدیک ہے چھئی کوئی عبادت کی چیز نہیں ہے. تراویح پڑھنا تو نفل اور سنت ہے, لیکن فرائض کو چھوڑنا یہ تو فرض ہے, بندہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. معافی نہیں ہے نماز بندے کو. بیماری ہے تو سلوشن ہماری شریعت نے یہ دیا ہے, اسے بتایا ہے کہ کھڑے ہونے کی تیرے جسم میں طاقت نہیں ہے تو کم از کم بیٹھ کر کو تو پڑھ لینا. بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ لیٹ کر کے پڑھ لے. اگر لیٹ کر بھی تیری نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کم از کم اشارے سے تو پڑھ لے. آج ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں, پتہ نہیں کہ کون سی وہ گھڑی ہوگی, کون سا وہ وقت ہوگا جو ہمارے گھروں پہ آ کر کے ہماری موت ہمیں دستک دے گی کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ, اس بات کا احساس ہے, یا وہ وقت ہمیں یاد ہے کہ کب میری موت آئے گی. اللہ رب ذوالجلال کا قرآن چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کب تک کہ اپنی موت سے غفلت برتتے رہو گے؟ تم زمین کے اندر چلے جاؤ یا برجوں کے اندر پناہ لے جاؤ یا پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤ, موت وہاں پر آ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑے گی. سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون من, جس موت سے تم گھبراتے ہو نا فإنہ ملاقیکم, تم 7 سمندر نیچے چلے جاؤ تب بھی موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. یہ ہمیں یقین بھی ہے, لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہم یقین سے مانتے ہیں کہ موت آنی ہے, لیکن ہم کمزور وہاں پڑ گئے. ہم یہ نہیں سمجھا کہ موت تو آنی ہے, لیکن موت کی تیاری کیسے کریں, کیا کریں, یہاں پر ہم بہت مار کھا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, ابھی آج کی ساری بات کے اندر کا خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح ہم جئیں گے اسی طرح ہماری موت آئے گی. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال جتنی بھی ہمارے ایام باقی ہیں یا بقیہ جتنی بھی ہماری زندگی باقی ہے, اللہ رب ذوالجلال اس تمام عمر کو صحیح معنوں میں, حقیقی معنوں میں عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے, سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.